موجود کائنات میں پانی کی موجودگی بگ بینگ سے پہلے تھی اور دنیا کی ہر جاندار چیز پانی سے ہی پیدا ہوئی ہے۔ پانی ہی زندگی کا تسلسل ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ سطحی زمین کو اگر دیکھا جائے تو 71% پانی ہے اور صرف 29% خشکی۔ کائنات کا یہ بھی ایک عجوبہ ہے کہ زندگی پر موجود پانی کا 97.5% سمندروں میں ہے اور خشکی پر آباد دیگر جانداروں کے لیے دنیا میں موجود پانی کا صرف 2.5% اویلیبل ہے۔ دنیا میں 15 بڑے سمندر ہیں جو 5 بحرۂ اعظموں میں بٹے ہوئے ہیں: پیسیفک اوشن، اٹلانٹک اوشن، انڈین اوشن، آرکٹک اوشن اور ساؤدرن اوشن۔ یوں تو پانی سمندروں میں بھی ہوتا ہے اور دریاؤں میں بھی، مگر تازہ پانی قابل استعمال ہوتا ہے، نہ کہ سمندر کا کھارا پانی۔ جس طرح دریا ملتے ہیں اسی طرح سمندر بھی ایک دوسرے میں ضم ہوتے ہیں۔ جب سمندر ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک خوبصورت سنگم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں کم از کم 2 جگہوں پر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورہ رحمان میں کہا گیا ہے کہ اللہ نے 2 سمندر رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، مگر دونوں میں ایک آڑ ہے اور وہ اسے تجاوز نہیں کر سکتے۔ سورہ الفرقان میں کہا گیا ہے کہ اللہ نے 2 سمندروں کو ملایا، ان میں سے ایک شیریں ہے اور دوسرا خاری اور تلخ ہے، ان کے بیچ میں انہوں نے پردہ اور روکی ہوئی آڑ بنائی۔ یہ باتیں بہت پہلے شاید دیکھی نہ گئیں، لیکن دور جدید میں سکیجن ڈنمارک میں جہاں بحر شمالی اور بالٹک سی ملتے ہیں، سنگم ایک واضح تصویر دکھاتا ہے۔ جہاں آنکھوں کو دور سے ہی 2 پانیوں کے بیچ میں ایک سرحد دکھتی ہے۔ یہ صورتحال گلف آف الاسکا میں بھی دیکھی جاتی ہے، جہاں گلیشیئر کے پانی سمندر کے کھارے پانی سے بغلگیر ہیں۔ کافی وقت تک ماہرین بحریات کے لیے یہ سمجھنا قدرے چیلنجنگ تھا۔ اس کے بعد ہی سمندروں کو ایک دوسرے سے الگ سمجھنے کے لیے کچھ معیار مقرر کیے گئے۔ اب سمندروں کو کھارے پانیوں کی مقدار، ان کے درجہ حرارت اور ان کے پانیوں کی ڈینسٹی کی بنیاد پر سمجھا جاتا ہے۔ سمندروں کے اس سنگم کے کھارے پانی یعنی ہیلوسیلائن یا درجہ حرارت یعنی تھرموسیلائن یا ڈینسٹی یعنی پیکلاکسیلائن کی بنیاد پر سمجھا اور پرکھا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں 20ویں صدی کے ماہرین بحریات ہرالڈ سیویڈراپ، ہنری اسٹامنڈ اور والٹر مسک نے نہایت ہی کلیدی کام کیا ہے۔ جبرالٹر سل کے اوپر جہاں بحر روم یعنی میڈیٹرینین اور بحر اوقیانوس یعنی اٹلانٹک ملتے ہیں، تو بحر روم کے 100 کلومیٹر تک 1000 میٹر نیچے بحر اوقیانوس میں ایسے گھس جاتا ہے کہ یہ اپنی کسی بھی حیثیت کو تبدیل نہیں کرتا، نہ درجہ حرارت کو نہ ہی ڈینسٹی کو۔ اس کے بعد یہ لہریں سٹیبلائز ہو جاتی ہیں۔ گو کہ سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ 2 سمندروں کے ملاپ میں ایک عارضی آڑ بنتی ہے، لیکن ایک نئی تحقیق کے مطابق ایک نیا فینومینا سامنے آیا، جس کے مطابق جب کھارے پانی اور تازہ پانی کا سنگم ہوتا ہے تو دونوں واٹر باڈیز کے ڈسچارج کے بیچ میں ایک وسیع حصہ بن جاتا ہے، جس میں دونوں پانیوں کی کچھ صفات آ جاتی ہیں، اور پانیوں کے اس سنگم کا یہ حصہ دونوں واٹر باڈیز کے بیچ میں ایک آڑ بن کے رہ جاتا ہے۔ اور یہ بات سورہ فرقان میں 1450 سال پہلے بتائی گئی ہیں۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔